وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے. یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشین گوئیاں وغیرہ، دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشین گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد. چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں، مسیح از کمنگ، جیزس از کمنگ. یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے. وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی ہے، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود، جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئیں گے. انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں، ان کا بیٹا بھی غرق کیا گیا نگاہوں کے سامنے. جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی. اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا، اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا، تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچ گئے. یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے. اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے. اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک ہے، بہت گلومی ہے مسلمانوں کے لیے. البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ. یہ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے. گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے. تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں. لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے. تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے. ان میں سے 1/5 1 ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان. ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا. باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ. یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے 2 حصے کر لیجئے. 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان. نسلاً سب کے سب عرب نہیں ہیں. ان میں بربر بھی ہے، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر. لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے، ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے. یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں. تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں، وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے عرب ہیں. اور دوسرے جو ہے نان عرب، وہ تقریباً 100 کروڑ. اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے، ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد ہے. سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش. 40 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا. 1/3 اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے، جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا. اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک و ہند. اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان. بہرحال اس میں جو تقسیم ہے ازرو قرآن وہ 2 کی ہے، امیین اور آخرین. یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں. سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہیں جن میں سے خود حضور تھے عرب، آپ کی زبان عربی، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا. نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے. ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے. پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی. تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں.
جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. درجہ سوا ہے، بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہوگا. اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. ان پر اصل سزا کا دور ان پر آنا ہے. اور ایک عجیب بات ہے، انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا تھا. یہ سیکنڈ ٹائم ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے. یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے. پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل. کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں. ان کی حکومت ختم. آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا. ختم. اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا. آج سے 500 برس قبل وہ بھی ختم ہو گیا. تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا. وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے. امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی. ترک کون تھے؟ غیر عرب. ترکوں ہی کے اندر سے یہ 4 جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں. ایک سٹاک ایک ہے، 4 اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے. ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں. اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ آٹومان کنگڈم جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں. پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے. اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر جو تھے ختم ہو. اسی کے ریمیننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. انہی کے جیورجیا میں بیٹھے ہوئے. جیورجینز تو ہیں بھی اصل میں ٹرک، نیشنل ٹرک ہیں. بوسنینز جو ہے ٹرکس نہیں ہیں، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگین تھا. بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا. دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے. اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا. خبریں موجود ہیں اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں. بڑی تفصیل موجود ہے. اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں. یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا. لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے